اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب كيف يقبض العلم، علم کیسے اٹھایا جائے گا، شریعت کا علم یہ کیسے ختم ہوتا ہے اور اٹھتا ہے. کتب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ الى ابی بکر بن حزم، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے خط لکھا ابو بکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. ان کو اپنے زمانے میں گورنر بنایا تھا. عمر بن عبد العزیز 2 سال آپ کی حکومت ہے اور بڑا سنہری دور ہے. اتنا عدل و انصاف جس کی کوئی حد نہیں، حتیٰ کہ اس زمانے میں بادشاہ کے عدل و انصاف کا اتنا اثر ہوا کہ جانوروں پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوا. انسان تو انسان کہ بھیڑیا وہ قریب سے گزر جاتا لیکن بکری پہ حملہ نہیں کرتا تھا. اگر بادشاہ عدل و انصاف والے ہوں، حاکم، تو پھر رعایا پر، جانوروں پر، ہر چیز پر عدل کا اثر ہوتا ہے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ابو بکر بن حزم کی طرف لکھا انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتب. گورنر کو کیا حکم دے رہا ہے عمر بن عبد العزیز؟ غور و فکر کر لو، جس کے پاس رسول اللہ کی حدیث موجود ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو لکھ لو، حدیث پاک کو لکھ لو. لکھنے کی وجہ فرمایا، لکھنے کی وجہ یہ کہ فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں علم مٹ نہ جائے اور علماء جو ہیں وہ دنیا سے اٹھ نہ جائے. علم تو تب ہی باقی رہے گا جب علماء باقی رہیں گے. اگر علماء ہی ختم ہو جائے تو علم کیا باقی رہے گا؟ اس لیے کسی بھی بڑے عالم کے پاس کوئی حدیث موجود ہو اس کو لکھ لو، اس کو محفوظ کر لو، تاکہ یہ خزانہ جو ہے ضائع نہ ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ان سے بڑی رہنمائی ہے امت کی، اور یہی ہمارا دوسرا مستدل ہے. سب سے پہلے قرآن اور دوسرے نمبر پر حدیث. تو اگر قرآن و حدیث کی حفاظت نہ ہوئی پھر کیا بنے گا؟ تو فرمایا قرآن تو محفوظ ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ہمیشہ کے لیے ذمہ لیا ہے. لیکن حدیث کو لکھ لو. تو حدیث پاک ایک کہیں بھی ملے، 1 ملے، 2 ملے، ولا یقبل، اور یہ بھی حکم دے دیا الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف جب جمع کرنا ہو، کاغذ پر لکھنا ہو، تو جو مجموعہ تیار کرنا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا وہ مجموعہ صرف رسول اللہ کی حدیث کا ہو، اس میں کچھ اور لکھا ہوا نہ ہو. اتنا اہتمام کروایا. اور فرمایا وَلْيُفْشُوا الْعِلْمَ، اور چاہیے کہ اس علم کو پھیلائیں، جن کے پاس یہ علم ہے وہ اس علم کو عام کریں. وَلْيَجْلِسُوا، اور بیٹھیں، وہ بیٹھ کر پڑھائیں. حتیٰ یعلم من لا یعلم، یہاں تک کہ جس کو علم نہیں ہے وہ بھی سیکھ لے. اب یہ کام کس نے ذمہ لگایا کہ حدیث کو اکٹھا کرو اور بیٹھ کے اس کو پڑھایا جائے، لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے. یہ اہتمام کون کروا رہا ہے؟ وقت کا بادشاہ. وقت کا بادشاہ علم حدیث کا اتنا بڑا طالب. اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اول حدیث کا جو باقاعدہ مدون ہے، اس نے بہت سی احادیث کو اکٹھا کرا کے لکھوایا، وہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہے رحمہ اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہ ساری بات ہمیں سمجھا رہے ہیں علم حدیث پر کتنی محنت ہوئی ہے. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. علم ہلاک نہیں ہوتا، اس کی طرف توجہ دیں. علم ہلاک نہیں ہوتا. علم تب ہلاک اور ضائع ہوتا ہے جب وہ مخفی ہو جائے، جب وہ چھپ جائے.
لیکن اگر اس کا چرچا کر دیا جائے تو وہ علم زندہ ہو جاتا ہے. اس لیے ایک حدیث بھی رسول اللہ کی ملے اس کو آگے پھیلا دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت، ایک حدیث، ایک بات میری طرف سے کسی کو پہنچی ہو، اس کو چاہیے وہ اپنے اندر نہ رکھے بلکہ آگے پہنچائے. بلغوا عنی ولو آیا. خطبہ حجۃ الوداع امام بخاری اس کو کئی جگہ لائے ہیں اپنی کتاب میں. اس میں ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میری یہ باتیں جو موجود ہیں وہ سن رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا میری یہ باتیں موجودہ لوگ غائبین تک پہنچائیں، جو موجود نہیں ہے وہاں تک پہنچائیں. اب امام بخاری اس کے بعد ایک حدیث لا رہے ہیں. فرمایا اپنی سند سے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مشہور حدیث ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. آپ فرما رہے تھے یقول ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، علم اس طرح اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا کہ علماء موجود ہوں، زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے علم کو کھینچ لے، ایسا نہیں ہوگا. ینتزعہ من العباد، علم سینے میں ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لے، بھلوا دے، اٹھا لے، یہ اٹھانے کی یہ صورت نہیں ہوگی. اس امت میں علماء موجود ہیں، ہمیشہ ہیں، رہیں گے. فرمایا ایسے نہیں ہوگا علم ختم. پھر علم ختم ہونے کی صورت کیا ہوگی؟ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اس امت سے علم اٹھنے کی یہ صورت ہوگی. کیا ایک بڑا عالم کہ جس کے علم کے لوگ ضرورت مند ہیں، اللہ تعالیٰ اس عالم کو اٹھا لے گا. اب جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس وقت ایک مایوسی چھا جائے گی کہ اتنا بڑا عالم چلا گیا، اب ہماری رہنمائی کون کرے. فرمایا بڑے بڑے علماء اللہ اٹھا لے گا، اور جیسے عالم اٹھے گا علم اٹھ جائے گا. یہی وجہ ہے آپ حضرات کو عجیب بات سناؤں میں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بڑے لائق فائق تھے، بیمار ہو گئے حتیٰ کہ ان کو بے ہوشی طاری ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے کے لیے گئے تو بے ہوش تھے. تو اپنے اس مایا ناز شاگرد کے بارے میں فرمایا اگر یہ شخص دنیا سے چلا گیا تو علم بہت سارا قبر میں چلا جائے گا. یہ اتنا بڑا عالم ہے، اور امام ابو حنیفہ تو ان سے بھی بڑے تھے، استاد تھے. تو فرمایا اپنے شاگرد کے بعد بہت سارا علم قبر میں چلا جائے گا. اس وقت حضرت پر بے ہوشی تھی. جب ہوش آیا امام صاحب جا چکے تھے تو جو موجودین تھے انہوں نے کہا ایسے ایسے آپ کے استاد صاحب آئے تھے اور یہ جملہ کہہ گئے. تو پہلے یہ عادت تھی حضرت کی کہ اپنی الگ مجلس فقہ قائم نہیں کی تھی، بلکہ استاد صاحب کے پاس ہی جا کر بیٹھتے تھے. لیکن جب استاد صاحب نے اتنی تعریف کر دی تو دل میں آیا، صحت مند ہونے کے بعد صحت مند ہو گئے، دل میں آیا اب مجھے الگ مجلس قائم کرنی چاہیے. تو انہوں نے الگ مجلس سے فقہ قائم کی. امام صاحب کو پتہ چلا، فرمایا اچھا انہوں نے الگ مجلس قائم کر لی فقہ کی، اچھا ٹھیک ہے چلو ان سے جا کے مسئلہ پوچھو. تو امام صاحب نے ایک آدمی کو جا کے یہ بھیجا کہ جا کے مسئلہ پوچھو. تو مسئلہ ایسا مشکل تھا وہ امام ابو یوسف کو نہیں آیا رحمہ اللہ. امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہاں سے اٹھے. اس کی تفصیل میں آپ حضرات کو بتاؤں تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اس مسئلے کی تفصیل ہے. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ نے جس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا تھا امام ابو یوسف کے ذہن میں وہ تفصیل نہیں تھی. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنی اس مجلس سے اٹھ کر سیدھا امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچے. سلام کے بعد امام صاحب نے فرمایا ما جاء بک الا مسألۃ القصار، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو میری مجلس میں دوبارہ لانے والا وہ دھوبی کا مسئلہ ہے، دھوبی والا مسئلہ آپ کو نہیں آتا. انہوں نے کہا جی ہاں مجھے نہیں آتا. بیٹھ گئے. فرمایا کہ میں اپنا یہ ارادہ چھوڑتا ہوں کہ استاد کے ہوتے ہوئے الگ مجلس قائم کروں. تو استاد ہوتا ہے، انہوں نے ایسا سیدھا کیا کمال کر کے رکھ دیا. تو وہ مسئلہ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر عرض کریں گے. فرمایا دھوبی والا مسئلہ تجھے لایا. تو اتنی تربیت کی، اچھی تربیت.
اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند کیا، امام ابو یوسف کو ہارون الرشید نے ان کو قاضی القضات بنا دیا، پورے ملک کا بڑا جج بنا دیا، بہترین تربیت فرمائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے۔ بات یہ ہے علم کیسے اٹھے گا؟ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے علماء کو اٹھا لے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بس حدیث سن لیں کہ اس کے بعد حضور نے فرمایا کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو فرمایا تھا وہی کچھ ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے۔ جو کچھ فرما گئے وہی کچھ آج ہو رہا ہے۔ کیا فرما گئے آپ علیہ السلام؟ حتی اذا لم یبق عالم، یہاں بخاری کے نسخے میں یبقى ہے اور بعض میں یبق عالما، فرمایا یہاں تک کہ جب کوئی بھی بڑا عالم نہیں رہے گا اور جہلاء کی تعداد زیادہ ہوگی، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے، جاہلوں سے مسئلے پوچھیں گے، جاہلوں کی اتباع کریں گے، جاہلوں کی اقتداء کریں گے۔ پھر وہ جاہل کیا کریں گے؟ فسئلوا، جاہل کہیں گے ہمارے مزے ہو گئے، ہمیں لوگ مفتی سمجھتے ہیں، ہمیں لوگ بڑا سمجھتے ہیں، جاہل کہیں گے ہمارے مزے ہو گئے۔ فسئلوا، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے وہ لوگ فتویٰ دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علم ہوگا نہیں، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ مجھے بتائیں یہ دور شروع ہے یا نہیں ہے؟ فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فضلوا واضلوا، وہ فتویٰ دینے والے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دور آئے گا، یہ دور آئے گا، اور سچ فرمایا کہ یہ دور آئے گا، آ چکا ہے۔ ایک ایک عالم اتنا قیمتی ہوتا ہے، آپ تو کہیں گے نا کیا کہ فوج کا ایک ایک جرنیل اتنا قیمتی ہوتا ہے، اس کا فلاں اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ صحیح عالم، اس کی قدر و قیمت فوجی افسران سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہماری فوج یہ ہماری ملک کی جو سرحد ہے یہ اس کی محافظ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، ملک کی حفاظت بھی ضروری ہے، لیکن ایک ہوتی ہے ذہن کی سرحد، ذہنی سرحدوں کی، عقیدے کی جو سرحد ہے اس کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ علماء کرتے ہیں۔ اگر توحید بیان کرنے والے علماء ختم ہو جائے کیا بنے گا؟ لوگ یہاں کھائیں گے، پیئیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن شرک ہو رہا ہو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا علم اٹھ جائے گا، صحیح علماء ایک ایک کر کے اٹھیں گے۔ آپ کو شاید ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، ہم چونکہ ان کے اندر رہتے ہیں، جب سے ہمارے استاد دنیا سے گئے ہیں ان کی مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صاحب صفتر رحمہ اللہ، جب سے وہ اٹھے اب ان جیسا کوئی اور عالم نظر نہیں آتا ہمیں۔ ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں، ایک ایک عالم کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ ایک مثال بھی سنا دوں، کوفہ میں دو صحابہ موجود تھے، ایک کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ امام قرطبی نے اپنی عربی کتاب میں لکھا۔ دوسرے تھے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک آدمی مدینہ منورہ سے آیا، اپنی بیوی کو لے کر آیا، اس نے کوئی مزدوری کرنی تھی، غریب تھا بیچارہ، اس کو کسی نے کہا کہ کوفہ میں جاؤ اور وہاں تمہارا کام چلے گا۔ تو باہر سے آیا ہوا کوفہ میں اپنی بیوی کو ساتھ لایا، بچہ پیدا ہونے والا تھا، کوئی جاننے والا وہاں نہیں ہے، آ کر ٹھہر تو گئے، لیکن اب جب پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی بچے کی، اس وقت اس کی بیوی کو ایک تکلیف ہو گئی، وہ جو دودھ تھا وہ بچے کے لیے باہر نہیں نکل رہا تھا، اور ایسی کوئی صورت وہاں نہیں تھی کہ جو اس کی مدد کے لیے کوئی آئے۔ تو اس نے اس صورت حال سے اپنے منہ سے وہ دودھ نکالنے کی کوشش کی، اور وہ پیدا شدہ بچے کے لیے وہ دودھ جو ہے وہ رواں ہو گیا، اور اس بچے نے پینا شروع کر دیا۔ اب ایک گھونٹ اندر چلا گیا، ادھر بیوی تھی اور دودھ اندر چلا گیا، پریشان ہو گیا کہ میرے لیے اب میری بیوی حلال ہے یا حرام ہے۔ اور اس وقت کتنے صحابہ موجود تھے میں پہلے عرض کر چکا، دو۔ وہ چلے گئے سیدھے
حضرت ابو موسیٰ الاشعری کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر میں وہ بڑے تھے. انہوں نے کہا دودھ کا قطرہ اندر چلا گیا، یعنی اندر چلا گیا، تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، جاؤ نکاح تمہارا ختم ہو گیا. وہ پریشان. کسی نے اس کو مشورہ دیا یہاں ایک اور صحابی رسول ہے، ان کے پاس جاؤ اور جا کے مسئلہ پوچھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا. یہ وہی صحابی ہیں جن کا ہم کثرت سے ذکر کرتے رہتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ کیا دیا تھا؟ ٹوٹ گیا. اب عبداللہ ابن مسعود علم میں بہت فائق تھے، بڑے عالم تھے. انہوں نے جب فتویٰ دیا تو انہوں نے کہا نہیں تمہارا نکاح نہیں ٹوٹا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ یہ دودھ اس کی بیوی کا اس کے اندر چلا گیا قطرہ، آپ کیسے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ اس کو خود لے کر چلے گئے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس. تو انہوں نے کہا میں نے تو اس بنیاد پہ فتویٰ دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات پوچھی، یہ بتائیں یہ جو اتنا بڑا مرد کھڑا ہے اس کا گزارا اسی دودھ پر ہے، اس کی غذا صرف یہی ہے، یہ روٹی نہیں کھاتا، یہ پھل نہیں کھاتا. حولین کاملین 2 سال تک عورت دودھ پلائے، یہ قرآن مجید میں موجود ہے. تو کیا یہ بچہ ہے کہ یہ دودھ پر اس کا گزر بسر ہے؟ جب یہ چند سوالات حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیے سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے، ان کو فوراً تنبیہ ہو گئی. انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے، یہ چیزیں میرے ذہن میں نہیں تھی، جو چیز عبداللہ بن مسعود کے ذہن میں ہے، اور بالکل صحیح فرما رہے. اور کیا حکم دے دیا، حالانکہ چوٹی کے تھے دونوں، قرآن بڑا اعلیٰ پڑھتے تھے دونوں حضرات، لیکن فتویٰ ان کا وہ زیادہ علم والے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود. تو ابو موسیٰ اشعری نے کیا کہا لا تسألونی ما دام الحبر فیکم، مجھ سے مسئلہ نہ پوچھنا جب تک اتنا بڑا عالم تمہارے اندر موجود ہے. اس لیے یہ حدیث آج ہم نے پڑھی ہے کہ ایک وقت آ جائے گا لوگ کن کو اپنا دینی سردار بنائیں گے؟ جاہلوں کو. فرمایا فتویٰ پوچھیں گے وہ بھی فتویٰ دے دیں گے، وہ فضلوا وضلوا. اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ادھر گئے تھے ادھر تو یہ ہو رہا تھا، ادھر گئے تھے ادھر تو یہ ہو رہا تھا. ہم ایک ہی بات ان کو کہتے ہیں کیا کہ آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں توحید پھیلانے میں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو لوگ توحید پھیلا رہے ہیں، اور اس دور میں اس کی ضرورت ہے. شرک کا کلا کما کرنا چاہیے، بدعت کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کا واشگاف انداز میں اس کا رد کرنا چاہیے. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا سب جائز ہے، یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے، نہیں یہ وہ سب جائز نہیں ہے ورنہ اندھیرا ہو جائے گا. روشنی ہمیں مل رہی ہے قرآن و حدیث کے ذریعے، اس لیے ہم اپنا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق بنائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.